السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ظاہری اسباب کی، کہ اللہ کی مدد کا ذریعہ جو ہے وہ ظاہری اسباب بھی ہیں، اور اس سے متعلق اب ہم دو تین ایگزامپل رکھیں گے، جیسے کہ سورج، زندگی کی بقا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، پانی کو بنایا پیاس مٹانے کے لیے، اور کھانے کو بنایا بھوک ختم کرنے کے لیے، اور انسان کو بنایا یعنی کہ اپنے بندوں کو بنایا دین کا کام لینے کے لیے۔ تو یہ ہیں ظاہری اسباب، اور ان سے متعلق کئی سارے دھوکے دیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان سب کو رد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یعنی کہ اگر ہم دین کے راستے پر چلیں گے، جو دین ہمارے پاس موجود ہے اس پر ہم چلیں گے اور اس کو فالو کریں گے، تو یہ ہے اللہ کی مدد کرنا، اس کو آگے بڑھائیں گے، تو یہ ہے اللہ کی مدد کرنا۔ اور جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور اس کے پیر اس کے مقابل جو لوگ ہوں گے، اس کے مقابلے پر جو آئیں گے ان کے مقابلے میں جما دے گا، انہیں مضبوطی دے گا۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ پوچھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی طرف؟ تو یہ مدد ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ کیا ہے، کہ لوگوں کو دین پر چلنا ہے، دین کے کاموں کو کرنا ہے۔ تو ان کے ساتھی بولے ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، تو اس کی اگلا حصہ اس بات کو ایکسپلین کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ظاہری اسبابوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ انسانوں کو ظاہری اسباب سمجھا گیا مدد کے ذریعے۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اور مدد مت کرو ایک دوسرے کی گناہ اور برائی کے کاموں میں۔ یعنی کہ کس کام میں مدد کرنی ہے ہمیں ایک دوسرے کی، اور کس کام میں مدد نہیں کرنی، یہ بھی ایکسپلین کر دیا گیا۔ اب اس سے دو رزلٹ نکل کے آتے ہیں سامنے، ایک کہ ظاہری اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے کوئی ساتھی بھائی یا دیگر رشتہ دار موجود ہے تو آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ بھائی میں گڈھے میں گر گیا ہوں، آپ میرا ہاتھ پکڑیں، میں آپ کو مجھے اوپر کھینچ لیں۔ مگر وہاں کھڑے ہو کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ المدد یا سورج، المدد یا پانی، یا المدد اے پیڑ، یا المدد میری امی جو دوسرے شہر میں رہ رہی ہیں، یا المدد شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ بغداد میں دفن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے ظاہری اسباب۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ گیا تو آپ اس سے مدد لے لیں۔ اچھا، دوسرا اس سے رزلٹ جو نکلتا ہے، ظاہری اسباب سے مدد لینے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ غائب میں ہم کسی اور کو پکاریں اللہ کے سوا۔ جب یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ہماری بات سن نہیں سکتا، اگر گڈھے میں پھنسے ہوئے ہیں ہم، تو پھر ہم اللہ کو پکاریں گے کہ یا اللہ ہماری مدد کر۔ اس حالت میں ہم کسی اور کی مدد نہیں مانگیں گے، چونکہ ظاہری اسباب اگر کوئی ہوگا تو ہم اس سے مدد مانگیں گے، جو ہے ہی نہیں وہاں پر، تو غائب میں مدد ہم اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اور اگر ہم یہ کام کریں گے کہ غائب میں ہم کسی اور سے مدد مانگیں گے، تو وہ ہے خالصتاً شرک، اور شرک ایسا ایک گناہ ہے جو کہ قابل معافی نہیں ہے۔ تو اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ظاہری اسباب سے متعلق جو جو بھی دھوکے دیے جاتے ہیں وہ انہی کے آس پاس گھومیں گے، کہ جو موجود ہے اس سے تو آپ مدد مانگیے، وہ ہے آپ کے سامنے، آپ کا بھائی ہے، آپ مانگیے۔ آپ کی امی موجود ہے، آپ روٹی مانگ لیجیے ان سے۔ اب آپ کی امی جو ہے قبر میں دفن ہے اور آپ ان سے روٹی مانگ رہے ہیں، تو یہ نہیں، غائب میں مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔